بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وإذا قال جل وعلا فی مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ وإذا قال جل وعلا فی مقام آخر فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک وارضنی برضاک اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات کرام، اظہار چینل کی وساطت سے میں اپنی طرف سے اور تمام تر اہل برطانیہ کی طرف سے ناظرین، ناظرات، سامعین اور سامعات تمام تر لوگوں کو عرس مخدومی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور قائد ملت پیر طریقت حضرت علامہ و مولانا سید محمد محمود میاں صاحب قبلہ مدظلہ العالی اور تمام تر خانوادہ اشرفیہ، ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی ان تمام تر حضرات کے سایوں کو ہم سب کے لیے تا دیر قائم و دائم رکھے۔ اپنے دیے ہوئے عنوان کے اعتبار سے انشاءاللہ آج حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ پہلے برکت حاصل کرنے کے لیے میں اپنے دادا پیر و مرشد حضور سیدنا شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کے یہ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا عالم میں آپ صاحب توقیر ہو گئے، عالم میں آپ صاحب توقیر ہو گئے، چھوڑا جہاں کو اور جہاں گیر ہو گئے، دیکھا ہے کس نے ایسا جواں بخت دہر میں، طفلی میں با کمال ہو کے پیر ہو گئے، طفلی میں با کمال ہو کے پیر ہو گئے، جن پہ نظر پڑی اسے کامل بنا دیا، جس پہ نظر پڑی اسے کامل بنا دیا، مس وجود سارے ہی اکسیر ہو گئے، جن و بشر وحوش و طیور آپ کے مطیع، ایسے جہاں میں صاحب تسخیر ہو گئے۔ حضرات کرام، اپنے موضوع کی مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے تعلیمات و ارشادات۔ ارشادات در حقیقت تعلیمات ہی کی ایک فرع ہے، ارشادات تعلیمات ہی کا ایک حصہ ہے۔ ارشادات میں تعلیم منحصر نہیں ہے، ہو سکتا ہے تعلیم ہو اور ارشاد نہ ہو، کیونکہ ارشاد کا تعلق قول سے ہے، زبان سے ہے۔ تعلیم کبھی قول کے ذریعے ہوتی ہے، تعلیم کبھی عمل کے ذریعے ہوتی ہے، تعلیم کبھی خاموش رہ کے بھی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے حدیث کی یہ تینوں قسمیں ہیں، حدیث قولی بھی ہے، حدیث فعلی بھی ہے اور حدیث تقریری بھی ہے۔ میں اپنے اس اجمال کی تفصیل کو انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا کہ مخدوم پاک حضور سیدنا قدوۃ الکبریٰ مخدوم الاولیاء
سید العرفا، مقتدائے اولیاء کبار، پیشوائے اصفیائے کسار، مقیم سرادقات جلال، محبت تجلیات جمال، مظہر صفات ربانی، حضور محبوب یزدانی، غوث العالم، اوحد الدین، سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی کی حیات پاک سے ان تینوں چیزوں کا اختصار کے طور پر میں احاطہ کر سکوں۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس پہ توجہ فرمائیں کہ آج پوری دنیا کے اندر لطائف اشرفی کا شہرہ ہے، لطائف اشرفی کے اوپر کام ہو رہے ہیں۔ لطائف اشرفی کو تصوف کی اولین کتب میں سے ایک عظیم کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ میرے سامنے لطائف اشرفی کی جلد اول کا فارسی نسخہ موجود ہے، اگرچہ اردو تراجم بھی اس کے ہو چکے ہیں اور انگلش کے ترجمے بھی منظر عام پر آئے ہیں۔ لطائف اشرفی سے، جس میں بہت سارے لطائف حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمائے ہیں، مقدمے کے طور پر جس چیز کو بیان کیا ہے وہ چیز ہے مقدمہ در فضیلت علم، علم کی فضیلت۔ آج تعلیمات کا تذکرہ ہے نا، تعلیم بغیر علم کے ہو نہیں سکتی۔ آج یہی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ آج بھی اگر حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو غور سے پڑھا جائے تو آج کے زمانے کے بہت سارے اٹھنے والے فتنے دب سکتے ہیں۔ تعلیم حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عظیم ترین کتاب کی ابتدا فضیلت علم سے شروع فرمائی ہے، فضیلت علم سے کی ہے، فضائل علم کو ذکر فرمایا ہے۔ بغیر علم کے تعلیم ہو نہیں سکتی، اور بغیر علم کے تعلیم اگر ہوگی تو وہ بجائے رہنمائی کے گمراہی کی طرف لے کر کے جائے گی۔ اور صرف علم بھی کام نہیں آتا ہے جناب، مخدوم سمنانی سے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، صرف علم ہی کام نہیں آتا ہے جب تک کہ علم کے ساتھ عمل نہ ہو۔ یہ بھی مخدوم سمنانی نے اپنے اس مقدمے کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں بھی ہوں اور کہتا بھی ہوں، علم فضیلت ہے، علم حیات ہے، علم شرافت ہے، علم کرامت ہے، علم بزرگی ہے، علم بلندی ہے۔ علم کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے حبیب تم یوں دعا مانگا کرو، اے میرے اللہ میرے علم میں کثرت عطا فرما۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں، رب کی تمام تر کائنات کے اندر اگر علم سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت ہوتی تو رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کو اسی کی کثرت کے لیے حکم ارشاد فرماتا، مگر رب نے تو یہ ارشاد فرمایا، اے حبیب دعا مانگا کرو، اے میرے اللہ میرے علم میں کثرت عطا فرما۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رب کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے اندر علم سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے پناہ بھی تو مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے میرے اللہ میں تجھ سے اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ مخدوم سمنانی نے اس چیز کا بھی ذکر مخدوم سمنانی کے انہی ملفوظات کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ سب سے پہلا شروع کیا فرماتے ہیں؟ اچھا یہاں ایک بات اور میں ذکر کر دوں، علم ہوا اور عمل بھی ہوا۔ علم کبھی کتابوں سے ملتا ہے، اور علم صرف کتابوں سے نہیں ملتا ہے، علم کبھی نگاہوں سے بھی ملا کرتا ہے، مگر ایسا کبھی کبھی ہوا کرتا ہے۔ لیکن صرف علم بھی کافی نہیں ہوا کرتا ہے۔ قسم رب کائنات کی،
اگر صرف کتابی علم کافی ہوتا نا تو مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے تھے، وہ بھی قرات سبا کے ساتھ ہوئے تھے۔ 13 یا 14 سال کی عمر شریف کے اندر تمام تر علوم اور فنون مروجہ کے اندر آپ نے دسترس حاصل کر لی تھی۔ علم بلاغت ہو اس کے وہ ماہر تھے، علم فراست ہو اس کے وہ ماہر تھے، علم بدی ہو اس کے بھی وہ ماہر تھے، علم ادیان ہو اس کے وہ ماہر تھے، علم ابدان ہو اس کے وہ ماہر تھے۔ محدث اپنے زمانے کے تھے، فقیہ اپنے زمانے کے تھے، مفسر اپنے زمانے کے تھے، مورخ عظیم اپنے زمانے کے تھے، علم تفسیر میں مہارت تامہ حاصل کرتے۔ اس کے باوجود بھی کیا ضرورت ہوئی حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سمنا کا تخت چھوڑ کر کے 2 سال کی مدت میں ایک فقیر کے ہاتھ پہ آ کر کے اپنا ہاتھ دیا؟ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ معرفت الہی کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے صرف یہ کتابی علم ضروری نہیں ہے، اس کتابی علم کے ساتھ ساتھ کسی اللہ تک پہنچے ہوئے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی لازم و ضروری ہوا کرتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، لازم و ضروری ہوا کرتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے سب سے پہلے کس کو شروع کرتے ہیں؟ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تعلیم بھی ہے، ارشاد بھی ہے، تعلیم تبلیغ کا ایک حصہ ہے، اور تبلیغ کے لیے فرما بلغ ما انزل الیک۔ اور یہ جو اولیاء کرام ہوا کرتے ہیں نا، یہ مظہر صفات محمدی ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا قلوبہم کا قلوب الانبیاء، یہ اولیاء کرام کے قلوب انبیاء کے دلوں کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ مشکات نبوت کے اوپر جو انوار الہیہ نازل ہوا کرتے ہیں، وہیں سے چھن چھن کر کے اولیاء کرام کے قلوب پر اترا کرتے ہیں۔ حضرت بہت بڑے امام ہیں حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء کے جلد اول کے صفحہ 15 کے اوپر جو القابات اولیاء کرام کے لیے پیش کیے ہیں نا، اس میں ایک یہ بھی دیا ہے مصابیح وجنابیع الرشد والحجا۔ اور یہ حضرات کرام رشد و حجا یعنی معرفت کے نکلنے کی سوت ہوا کرتے ہیں۔ وہم ائمۃ الہدی، یہ ہدایت کے امام ہوا کرتے ہیں، یہ ہدایت کے امام ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا وہ مصابیح العلم، علم کے یہ چراغ ہوا کرتے ہیں۔ یہ مصابیح علم کہو یا مصابیح الدجا کہو یا ینابیع الرشد والحجا کہو، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے جو حدیث شریف کے اندر ذکر فرمائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، جو کوئی بھی اپنے رب کے لیے 40 دن تک اخلاص سے کام لے تو حکمت کے خزانے، حکمت کے صوت اس کے دل سے نکل کر کے، قسم خدا کی میرے مخدوم پاک نے صرف 40 دن اخلاص کے لیے نہیں گزارے ہیں، سال سے بھی زیادہ اخلاص کے ساتھ گزارے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنانی جب بولا کرتے تھے حکمت نکلا کرتی تھی، جب بولا کرتے تھے فراست نکلا کرتی تھی، جب بولا کرتے تھے علوم و فنون کا دریا بہا کرتا تھا، اس لیے ان کا ہر جملہ ارشاد ہے۔ پہلی بات کیا ذکر فرمائی؟ العلم زہراء بیضاء وسائر الفنون زراریہا۔ یہاں میں اظہار چینل کی وساطت سے اس بات کو ذکر کر دوں، کتابت کی غلطیاں بہت ساری ہو جاتی ہیں۔ میں نے مختلف کتابوں کو اس میں دیکھا اور بڑا تعجب بھی مجھے ہوا۔ اب دیکھیں یہ میرے سامنے فارسی نسخہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ذرا یہ روحا لکھا ہوا ہے۔ جو صحائف اشرفی کا ترجمہ اردو میں ترجمہ آیا ہے، لطائف اشرفی کا ترجمہ، اس میں بھی کتابت کی غلطی ہے۔ کسی دوسری جگہ کو دیکھا اس میں ذراتھا، یہ ایک اعتبار سے صحیح ہو سکتا ہے ذراتھا، لیکن جو صحیح ہونا چاہیے میرے نزدیک کہیں لکھا ہوا ہے، ابھی جو نیا نسخہ نکل کر کے آیا ہے اردو ترجمے کا، اس میں ذراریروہا اس کو کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کوئی صحیح سمجھنے والا کیسے اس کو سمجھے گا۔ ایک جگہ ہے زراریروہا، ایک جگہ لکھا ہے زائروہا، ایک جگہ لکھا ہے زراروہا، ایک جگہ لکھا ہے ذراتھا، حالانکہ میرے نزدیک سب سے صحیح ہونا چاہیے زراریہا۔
ذریتن کی جمع یا ذراتھا، یہ ذرتن کی جمع، دونوں طرح سے معنی بالکل صحیح اور درست بیٹھیں گے۔ یہاں میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ یہاں کی برٹش لائبریری کے اندر، لندن کی برٹش لائبریری کے اندر، جس میں بے شمار کتابیں ہیں، آپ کو سن کر کے یہ تعجب ہوگا کہ وہ خزانہ علوم و عرفان کا کہ جو ہمارے ہند و پاک کے اندر آپ کو نہیں ملے گا، وہ برٹش لائبریری کے اندر مل جائے گا۔ میں نے خود لطائف اشرفی کی نسخے کو وہاں پر دیکھا ہے، قلمی نسخے کو دیکھا ہے، اور صرف اس کو ہی نہیں بلکہ اور بہت سارا وہ خزانہ امیر اللغات جس پہ مقدمہ ہے، ایک دو نہیں، کتنی بے مثال کتابیں ہیں مخطوطات میں سے جو آج لندن لائبریری کے اندر موجود ہیں۔ ضرورت ہے وہاں سے حاصل کر کے اثر نو اس پہ کام کر کے لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے۔ میں نے یہ ضمن عرض کر دی، رات ہیں یا اس کی نسل ہے، یہ ارشاد فرما دیا۔ سب سے اب جناب تعلیم کے لیے ضروری یہ ہے کہ کہنے والا پہلے خود اس پہ عمل کرے۔ اگر کہنے والا خود اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے تو سامنے والے کے اوپر کوئی اس کا اثر ہونے والا نہیں ہے۔ یہی تبلیغ کے اندر آج کمی آ رہی ہے، بغیر پڑھے ہوئے تبلیغ کی۔ بزرگوں کا طریقہ کار یہ رہا ہے، حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی تھے، ان کو مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے اساتذہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر کیا وجہ ہے کہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ بغداد کے منبر پر آ کر کے تبلیغ کے لیے بیٹھے، اس وقت ان کی عمر شریف 55 سال تھی۔ 55 سال تک پڑھتے رہے، اس کے بعد آئے حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کچھ پڑھ کر کے پھر یہاں آئے، بعد میں تبلیغ کے لیے نکلے۔ اس سے کچھ تو پتہ چلتا ہے نا کہ تعلیم مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ بغیر علم کے تبلیغ نہ کی جائے، بغیر علم کے آدمی کسی کو گمراہ تو کر سکتا ہے مگر راہ راست نہیں دکھا سکتا۔ کیا آج ہمارے درمیان اس بات کی کمی محسوس نہیں کی جا رہی ہے؟ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھو اسی کتاب کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم بغیر عمل کے بیکار ہوا کرتا ہے، اگر علم ہی نہیں ہے تو بالکل بیکاری ہے۔ مثل العالم اذا ذل، اس عالم کی مثال یہ بھی اسی مقدمے کے اندر ہے۔ مثل العالم اذا ذل، عالم کی مثال جب وہ بہک جائے، اس کا پاؤں لغزش میں آ جائے، کہیں جانا تھا کہیں پہنچ جائے۔ ذل اذا ذل مثل السفینۃ اذا غرق، آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا وہ ایسے سفینے کی طرح ہیں، ایسی کشتی کی طرح ہیں جو ڈوب جائے۔ فرمایا غرق معها خلق کثیر، وہ جب کشتی ڈوبتی ہے نا وہ اکیلی نہیں ڈوبتی ہے، خلق کثیر کو لے کر کے ڈوبتی ہے۔ آپ نے غالباً سنا ہوگا یہ واقعہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ کیچڑ ہو رہی تھی، بارش کی بوچھار تھی، بیچ زمین پر کیچڑ پھیلی ہوئی تھی، چلنا ذرا دشوار ہو رہا تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ آگے آگے ایک بچی جا رہی تھی، میں نے یہ دیکھا کہ شاید تیزی سے جا رہی ہے تو کہیں اس کا قدم پھسل نہ جائے اور یہ گر نہ جائے، تو میں نے بچی سے کہا بیٹی ذرا قدم سنبھل کے رکھنا، گر نہ جانا۔ تو اس بچی نے مڑ کر کے میرے پیچھے مجھ کو دیکھا اور کہا بابا میں اگر گری نا تو اکیلی گروں گی، آپ ذرا خیال رکھیے گا، اگر آپ گرے تو ایک مخلوق گر جائے گی۔ فرماتے ہیں میرے دل پہ اس بچی کی اس بات کا بڑا اثر ہوا۔ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز میں آپ نے فرمایا علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ علم کی فضیلت ذکر فرمائی، ابو تراب کا واقعہ اس میں ذکر کیا۔ ابو تراب کا یہ میں نے صرف اسی کے اندر دیکھا ہے، اور یہ انفرادیت ہے لطائف اشرفی کی۔ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا آیت کریمہ کی ایک بہترین تفسیر ذکر فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو قرآن عظیم میں فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور قیامت میں عنقریب کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں تراب ہوتا۔ اس کی بہت ساری تفاسیر مفسرین کرام نے ذکر فرمائی ہے، مگر مخدوم سمنانی نے ایک منفرد تفسیر ذکر فرمائی۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک طالب علم کچھ لکھ رہا، چبوترے سے نیچے گر گیا،
ایک تراب نامی کافر ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے اس کے قلم کو، گرے ہوئے قلم کو اٹھا کر کے اسے دے دیا۔ مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بروز حشر جب کافروں کے اوپر عذاب ہوگا تو اس تراب نامی کافر کے اوپر ہلکا تھوڑا عذاب ہوگا، اس کی بمقدار کہ جو اس نے اس کی ہیلپ کی تھی۔ تو دوسرے کافر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي۔ اور میں ضمناً ایک بات کا اور تذکرہ کر دوں، حضرت محمود سبکتگی، محمود غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں محمد قاسم فرشتہ نے اپنی کتاب تاریخ فرشتہ کی جلد اول کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ محمود غزنوی کے دل میں ایک شک و شبہ تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں۔ ایک اور شبہ نہ معلوم کیسے اس کے دل میں آ گیا تھا کہ میں خود ناصر الدین سبکتگی کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ ذکر فرماتے ہیں محمد قاسم فرشتہ کہ ایک رات اس نے یہ خیال کیا کہ چہل قدمی کی جائے، اپنے خادم سے کہا کہ شمعدان لے کر کے آگے آگے چلو۔ رات کی تنہائی تھی، وہ شمعدان طلائی شمعدان تھا، بڑا مہنگا شمعدان تھا، سونے کا بنا ہوا تھا۔ خادم اس طلائی شمعدان کو لے کر کے آگے آگے چل رہا تھا، روشنی ہو رہی تھی۔ محمود سبکتگی، محمود غزنوی مدرسے کے پاس سے ہو کر کے گزرے۔ دور سے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ اندھیرے میں، اور لوگوں کے پاس تو چراغ تھے مگر غالباً یہ غریب لگتا تھا، اس کے پاس چراغ نہیں تھا، یہ اندھیرے میں اپنی کتاب کو یاد کر رہا ہے۔ لیکن کرتا یہ ہے کہ جب یاد کرتے کرتے اس کو دیکھنا بند ہو جاتا ہے، زبان یاد کر رہا ہے تو وہ برابر میں بنیے کی دکان ہے، وہاں روشنی ہے، چراغ جل رہا ہے، کانڈل جل رہا ہے، اس چراغ کی روشنی میں جا کر کے کتاب کو دیکھ کر کے آتا ہے اور پھر یہاں آ کر کے اس کو یاد کرنے لگتا ہے۔ محمود غزنوی کو جب اس نے یہ دیکھا تو اس بچے کی اس حالت کو دیکھ کر کے اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، ایک طرح کا ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا، اور اپنے خادم سے کہا کہ یہ شمعدان جو طلائی ہے بہت مہنگا شمعدان تھا، اس غریب طالب علم کو دے دیا جائے۔ چنانچہ وہ مہنگا طلائی سونے کا بنا ہوا شمعدان طالب علم کو دے کر کے یہ واپس چلے آتے ہیں۔ جب آ کر کے سوئے تو حضور سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، وہ تشریف لائے جن کے آنے سے نکھت آیا کرتی ہے، وہ تشریف لائے جو بے قراروں کو فرحت و مسرت آ جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا ناصر الدین سبکتگی کے فرزند ارجمند۔ پہلے سوال کا جواب ہو گیا، شک تھا نا، یہ شک تھا نا کہ پتہ نہیں بیٹا ہوں یا نہیں، آپ نے جواب دے دیا ناصر الدین سبکتگی کے فرزند ارجمند، آج تم نے ہمارے ایک وارث کی، دوسرا جواب آ گیا کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے درمیان تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا تھا کہ آج تم نے ہمارے ایک وارث کی مدد کی ہے، اس کو عزت دی ہے، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم کو بھی ایسی عزتوں سے نوازے گا۔ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو تراب کا واقعہ بیان کر دینے کے بعد لوگوں کے دل میں علم کی محبت کو پیدا کیا، لوگوں کے دل میں علم کے رجحان کو پیدا کیا، اور اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا کہ دیکھو میں بھی ہوں نا، بغیر پڑھے ہوئے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نہیں جا رہا ہوں، میں نے خود عمل کیا ہے، صرف کہہ نہیں رہا ہوں۔ جناب والا یہ علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے، بغیر عمل کے پہلے خود کر کے دکھایا جاتا ہے، تب کہیں کہا جاتا ہے تو سامنے والے کے اوپر اثر ہوا کرتا ہے۔ صرف زبان سے نہیں، جب دل سے بات نکلا کرتی ہے تو سامنے والے کے دل و دماغ کے اوپر اثر ڈالا کرتی ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، آج کے زمانے کے اندر باتیں تو اور بہت ساری چیزیں ہیں میرے سامنے، دیکھیے حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام طور سے ہوتا کیا ہے، آج ایک لفظ بڑا مشہور ہے، ہم عاشق رسول ہیں، عاشق سادات ہیں، اللہ کر سب کو ایسا یہ تمغہ ملے، عاشق علماء ہیں، عاشق مشائخ ہیں، عاشق غوث اعظم ہیں، عاشق خواجہ غریب نواز ہیں، عاشق مخدوم سمنا ہیں،
اور عشق کا، لفظ عشق کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ میں نے خود اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کی اور دیکھا تو لفظ عشق مجھے قرآن میں کہیں نظر نہیں آیا، بلکہ اس کا کوئی مادہ اشتقاق بھی نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی لفظ عشق بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا مادہ ہے، نہ عاشق ہے، نہ معشوق ہے، نہ یاشق ہے، نہ تاشق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ احادیث کے اندر بھی نہیں، اتنا لفظ مشہور ہے سوائے ایک یا دو جگہ کے، بلکہ وہ ایک ہی جگہ کہی جائے، صرف ایک جگہ کے کہیں پر بھی یہ لفظ نہیں ہے، لیکن مشہور بہت زیادہ ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لفظ کی حقیقت بیان فرمائی کہ جس لفظ کو تم اتنی آسانی سے بول دیا کرتے ہو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذب کے یعنی کسی کی طرف مائل ہونے کے، انجذاب قلبی کے، کسی کی طرف دل کے جھک جانے کے 9 مراتب بیان فرمائے، 9 منزلیں بیان فرمائیں، سب سے آخر میں عشق کو لے کر کے آئے۔ دیکھو یہ مخدوم سمنانی کے مکتوبات ہیں، مکتوبات اشرفی ہیں، جلد دوم ہے، جلد دوم کا صفحہ 65 ہے۔ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مراتب کا ذکر فرمایا، کہا پہلا مرتبہ ارادہ ہے، اور تفصیل بھی ذکر فرمائی ہے، میں قلت وقت کی بنا پر یہاں ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ پہلا مرتبہ ارادہ ہے، فرمایا دوسرا مرتبہ ولا ہے، واو لام عین، واو لام عین، پھر فرمایا تیسرا مرتبہ صبابت ہے، کہا چوتھا مرتبہ شغف ہے، فرمایا پانچواں مرتبہ ہوا ہے، ہا وا چھوٹی ہا وا یا، اور چھٹا مرتبہ غرام ہے، کہا ساتواں مرتبہ حب ہے، اور آٹھواں مرتبہ ود ہے، اور 9واں مرتبہ عشق ہے۔ 9 مرتبے کے اوپر آپ نے عشق کی تعریف ذکر فرمائی کہ جب کوئی عاشق ہوتا ہے نا تو پھر وہ حبیب اور محب و محبوب کے اندر جو حال ہوتا ہے نا تو وہ من تو شدم تو من شدی تا کسن گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری، یہ حال ہو جاتا ہے، یہ منزل ہے عشق کی۔ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کو کس طرح سے سکھایا کرتے تھے، یہ میں غالباً آخری بات اپنے وقت کا خیال کرتے ہوئے کہہ کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لطائف اشرفی کے اندر جلد اول کے اندر آپ ذکر فرماتے ہیں، دیکھو شیخ الاسلام کون؟ ہمارے شیخ الاسلام دوسرے ہیں مدظلہ العالی، مخدوم سمنانی کی شیخ الاسلام اور ہے۔ جب وہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں تو مراد ہوتی ہے حضرت شیخ احمد جام زندہ پیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام وصیت کردن، وصیت کی تھی انہوں نے از اکابر روزگار و اماثر نامدار، بڑے بڑے بزرگوں کی طرف سے وصیت ہے کہ اگر ہر پیر سخن یاد گیرید ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر بزرگ کی ایک بات یاد رکھو، کوئی نہ کوئی ایک بات یاد رکھو، ان کی زبان سے نکلا ہوا جو بھی لفظ ہوتا ہے وہ خزانہ ہوتا ہے، وہ اگر نہ توانید، اگر یہ نہ ہو سکے کہ ہر ایک بزرگ کی ایک بات تم سے یاد نہیں ہو پا رہی ہے تو کم سے کم اتنا تو کرو، نام ایشاں یاد دارید، ان کے نام یاد رکھو کہ باں بہارا یابن کہ اس سے تمہیں نفع حاصل ہوگا۔ ان بزرگوں کے ناموں کے اندر بھی فائدہ ہوا کرتا ہے، اس لیے بزرگان دین نے وہ جو 7 فقہائے مدینہ ہے نا، فقہائے مدینہ جن کی بڑی ہسٹری ہے، ان کے لیے ذکر فرمایا ہے کتنا ہی ڈینجرس، خطرناک کسی کے سر میں درد رہتا ہو اور کسی بیماری، کسی بھی علاج سے وہ صحیح نہ ہوتا ہو، بزرگان دین نے ذکر فرمایا۔ بشیر القاری بشرح صحیح البخاری کے اندر علامہ صدر العلماء میٹھی علیہ رحمت الزمان نے ذکر فرمایا یہ فقہائے 7 کے نام لکھ کر کے سر پہ باندھ لیا جائے، کیسا بھی درد ہو ختم ہو جائے۔ یہ ناموں میں اثر ہے، ناموں میں اثر ہے۔ یہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ حدیث ذکر فرمائی ہے کہ یہ حدیث میں ذکر کرتا ہوں اپنی طرف سے، میرے والد گرامی نے موسیٰ کاظم نے اس کو ذکر کیا، پھر ان کے والد گرامی نے جعفر صادق نے ذکر کیا، پھر ان کے والد گرامی نے محمد باقر نے ذکر کیا، پھر ان کے والد گرامی نے امام زین العابدین نے ذکر کیا، پھر ان سے حضرت امام حسین نے، پھر ان سے حضرت مولا کائنات نے، پھر ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کیا حدثنی جبرائیل، جبرائیل نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی اور جبرائیل نے یہ کہا
کہ سمیت رب العزت یقول، میں نے اپنے رب کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی۔ اس کے لیے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم المرتبت مجتہد یہ ارشاد فرماتا ہے، لو قرأت ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنتہ، اگر یہ نام لے کر کے میں کسی مجنون کے پر پھونک دوں تو وہ مجنون اپنے پاگل پنے سے ہوش میں آ جائے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے نام پاک کی تاثیر کا ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ اسی مقدمے کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ۔ ایک آدمی نے آ کر کے، یعنی دو آدمی چل رہے ہیں، ان میں سے ایک حضرت بایزید بسطامی ہیں اور ایک ان کے دوست ہیں، ان کے قریبی ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ ان کے دوست کے کان میں آ کر کے کسی نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی یہ کہا تو ان کے چہرے پہ افسردگی آ گئی۔ بایزید حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا دوست افسردہ ہو گیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے فلاں یار کا انتقال ہو گیا۔ مخدوم پاک کیا فرماتے ہیں؟ حضرت بایزید، یہ سلطان العارفین، سلطان العارفین کا تذکرہ ہے، بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یعنی کہ جنید بغدادی کا نہیں، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سلطان العارفین آپ فرماتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس دوست سے جو ساتھ میں چل رہا تھا اس سے یہ کہا، تم اس کے نجات کو لے کر کے غمزدہ لگتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کیا؟ اب دیکھیں آپ نے جو الفاظ استعمال فرمائے، استعصف او اطلاع فرمودن آ شخص مرا دیداست، کا یہ بتاؤ کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ اس نے کہا، شخص نے، ان کے دوست نے، حضور آپ کو دیکھا تو نہیں ہے، وہ دور رہتا تھا اس لیے آپ کو دیکھ نہیں پایا۔ فرمایا نام من شنیداست، کا اچھا اتنا بتاؤ میرا نام سنا ہے؟ اس نے کہا آرے ہاں نام تو سنا ہے آپ کا، اس لیے کہ جب میں آپ کی خدمت سے جایا کرتا تھا تو اس کا گھر راستے میں پڑا کرتا تھا، میں آپ کی باتوں کو سنایا کرتا تھا، جب آپ کے نام سے آپ کی باتوں کو سنایا کرتا مسکرایا کرتا تھا اور بہت ہی فرحت کا اظہار کیا کرتا تھا، بڑا خوش ہوا کرتا تھا۔ جب بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تو آپ نے یہ سنا تو فرمایا بس اتنا کافی ہے، بس اب فکر نہ کرو، اس کی نجات ہو گئی۔ یہ کہہ کر کے مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بارہا منہیان عالم غیب و ملہمان لشکر لا ریب در سرے این فقیر کہ اشرفست ندا کردند کہ ہر کے ترا از روئے اخلاص دیدہ است و بوجہ اختصاص صحبت تو گزیدہ است او آمرزیدہ گردد۔ بارہا منہیان عالم غیب اور ملہمان لشکر لا ریب نے اس فقیر کے سر میں آ کر کے، یعنی میرے پاس آ کر کے مجھے یہ ندا دی ہے، اے اشرف، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کو جس نے ایک نظر دیکھ لیا اس کی بھی بخشش ہے، سبحان اللہ، اس کی بھی بخش، او آمرزیدہ گردد، اس کو بخش دیا جائے گا۔ میرے بزرگوں، خاص طور سے سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ تمام تر حضرات کرام میں مبارکباد دیا چاہتا ہوں ان تمام تر حضرات کرام کو کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ میں اس عظیم سلسلے کو پکڑا رکھا ہے اور اس سے وابستہ ہیں، اس سے منسلک ہیں۔ مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بڑی عظیم ہے، دیکھا ان کے لیے فرمایا گیا جو ان کو ایک نظر محبت کی نظر سے دیکھ لے، رب تبارک و تعالی اسے بھی نیکوکار بنا دیتا ہے اور جنت کا مستحق و سزاوار بنا دیا کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ان کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال رکھے۔ آخر میں وہ شعر تو کہنا ہی پڑتا ہے، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کا، بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے، کہے گا وہم و گما سے میلے، کہے گا وہم و گما سے میرے، بلند ہے احتشام اشرف، یہ قصہ
لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا۔ ایک بات ضرور میں عرض کروں گا، انتہائی ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، وہاں قریب رہ کر کے تمام تر مناظر کو دیکھ رہے ہیں۔ حد درجہ ادب و احترام کے ساتھ حضرت قائد ملت مدظلہ العالی کی بارگاہ میں اظہار چینل کی وساطت سے یہ مؤدبانہ عرض کروں گا، ایسے مخصوص اوقات میں ہم غریبوں کو، ہم یہ صحیح ہے کہ ہم بظاہر بڑے دور ہیں، لیکن ان کوئی دوری قریبی نہیں ہوا کرتی ہے۔ محدث اعظم ہند نے بہت اچھا فرمایا ہے، دور و نزدیک برابر ہے، ان آنکھوں کے لیے میزباں رہتا ہے ہر حال میں مہماں کے قریب۔ تو ہم غریبوں کو، دور دراز 7 سمندر پار رہنے والے ان تمام تر چاہنے والوں کو بھی ضرور ایسے مخصوص اوقات میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔